اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ یا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بچوں، آج ہم آپ کی اسلامیات کی کتاب کا آج کا آپ کا ٹاپک ہے ملائکہ، فرشتے۔ سب سے پہلے ہم اس کے حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کے تصور اور ان کی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہو سکیں، فرشتوں کی صفات سے آگاہ ہو سکیں، فرشتوں کی ذمہ داریوں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ حدیث جبریل علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم و تعلم کے آداب کا جائزہ لے سکیں، اس پر ایمان پختہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے احکام کی انجام دہی کے لیے فرشتوں سمیت کسی بھی مخلوق کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتوں پر ایمان پختہ کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں ان کے آداب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ سکیں اور ان کے متعلق بات کرتے ہوئے تعظیمی رویہ اختیار کر سکیں۔ حدیث سے جبریل علیہ السلام سے سبق حاصل کرتے ہوئے تعلیم و تعلم کے آداب کا عملی مظاہرہ کر سکے۔ اب ہم اس کی ریڈنگ شروع کریں گے۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، یہ آپ کا ایم سی کیوز کی لائن، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و اطاعت الہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سوال بھی بنا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، تو یہاں پہ ہم پھر اس کا آنسر میں لکھیں گے فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و اطاعت الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فریم ترجمہ وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ یہاں تک اس کا آنسر آ جائے گا۔ پھر آ گیا جی فرشتوں کی تخلیق کس سے کی گئی، تو یہ بھی آپ یہ ایم سی کیوز کی بھی لائن بن سکتی ہے اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق کس سے کی گئی، تو آئے گا فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ یہاں تک پھر اس کا آنسر آ جائے گا۔ اچھا جی آگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں۔ اب یہاں پہ آپ سوال بنا سکتے ہیں کہ کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں، تو آنسر میں کیا لکھیں گے؟ کرامن کاتبین جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک آئے گا۔ اور جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال آئے گا منکر نکیر کن کو کہا جاتا ہے، تو ہم لکھیں گے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مشہور فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اس کے آنسر میں ہم پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کے لیے ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ جی آگے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔
اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی سوال آپ بنا سکتے ہیں حدیث جبریل کسے کہتے ہیں، تو پھر یہاں سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت جبریل کہتے ہیں، یہاں تک پھر اس کا آپ آنسر لکھ دیں گے۔ آگیا جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں پہ بھی آئے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے، ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان، علامات قیامت کیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے کیا مراد ہے، اب یہاں پہ سوال آپ کا ہے جی احسان سے کیا مراد ہے، پہلے اوپر ایک سوال بن رہا تھا آپ کا ایمان سے کیا مراد ہے، تو اس کے آنسر میں پھر آپ لکھیں گے ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا ہے۔ پھر سوالہ بن رہا ہے احسان سے کیا مراد ہے، تو کیا آئے گا، احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہاں تک آ جائے گا۔ پھر آئے گا جی پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درجہ آداب واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیا جی، استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا۔ ہاں جی، اگر جی استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلبہ کو فائدہ ہو۔ تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا، سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، واضح اور جامع جواب دینا، غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کو ان کی ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور طاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ۔ اب ہم کرتے ہیں مشقی سوالات۔ ہاں جی، پہلے ہیں جی آپ کا درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 میں جی فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے عبادت و اطاعت الہی، رخ قبض کرنا، بارش برسانا، رزق کی فراہمی۔ اب اس میں صحیح آنسر آپ کا آ گیا عبادت و اطاعت الہی۔ نمبر 2 ہے جی کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہیں۔ نمبر 1 انسانی اعمال لکھنا، رخ قبض کرنا، بارش برسانا یا وحی لانا۔ اب اس میں آپ کا پہلا جو ہے اس کو صحیح آنسر انسانی اعمال لکھنا۔ اچھا جی آگے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا مٹی سے، نور سے، آگ سے، پانی سے۔ اب اس کا آنسر آ گیا نور سے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں پیدائش کے وقت، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، قبر میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہیں سور پھونکنا، رخ قبض کرنا، اعمال لکھنا یا رزق پہنچانا۔ اب اس میں صحیح کیا آیا، سور پھونکنا۔ اب ہم مختصر سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کا جی ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے جی ملائکہ کی جمع ملکون ہے، ملکون کی جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات یہ جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ آپ کا بک کا فرسٹ شارٹ۔
جی اگلا سوال ہے جی، حدیث سے جبریل کی روشنی میں تعلیم و تعلم کے کوئی سے آداب لکھیں۔ یہ ہم نے ابھی پڑھے ہیں، اس میں آپ نے لکھنے ہیں جی، حدیث سے جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی دو آپ لکھ سکتے ہیں۔ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے، ایسا سوال کرنا چاہیے جس سے تمام طلبہ کو فائدہ ہو، استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا چاہیے، واضح اور جامع جواب دینا چاہیے۔ کوئی سے بھی دو آپ اس میں سے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا 2 شارٹ۔ اچھا جی آگے جی، فرشتوں کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ ہاں جی، اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس میں سے کوئی سے 2 فرشتوں کے آپ نے ذمہ دار لکھ دینے، یہ آپ کا 3rd شارٹ۔ اچھا جی، یہ تھے ہمارے شارٹ کویشچن۔ اب ہم لانگ پہ آ جاتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں، ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔ تو بچوں اس میں شروع میں آپ نے پہلے اس کی ہیڈنگ بنا کے آپ نے لکھ دینی ہے۔ پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں گے ملائکہ جمع ہے ملکن کی، اب یہاں پہ آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں گے ملائکہ، اوپر ہیڈنگ بنا دیں گے ملائکہ، پھر آپ سے شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آپ بنائیں گے فرشتوں کی تخلیق، پھر آپ بنائیں گے فرشتوں کی تخلیق کس سے ہوئی، اس کے بعد پھر آپ آگے آ جائیں گے فرشتوں کی ذمہ داریاں، یہ سارا اس میں بنائیں گے۔ پھر لکھیں گے آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ والی ہیڈنگ بن جائے گی۔ اس کے بعد پھر اگلے پیج تک آپ یہاں پر سارا لکھ دیں گے، اور لاسٹ تک یہ آپ کا سارا لانگ جائے گا۔ آگے پہ حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے ادا ذیل میں دیے واضح کیے گئے، تو یہاں پہ ہیڈنگ بنائیں گے حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم، اور یہ آپ کو نا آپ کا لانگ کویشچن تیار ہو گیا۔ اب بچوں آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنی ویڈیو، تاکہ آپ کو سوال جو ہے میں نے کیے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔